کے ذکر کے لیے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انما جعلت ذکرک ذکری، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بھی اپنا ذکر بنا لیا۔ اللہ کو یہ پتا تھا کہ آخری وقت ہوگا زمانے کی، جب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس وقت دنیا اس کائنات کے مختلف کونوں میں کچھ محفلیں مسلمان سجایا کریں گے، اور وہاں میرے اس محبوب کے، جو ان کا بھی محبوب ہے، اس کے ترانے گایا کریں گے۔ پہلے ہی کہہ دیا انما جعلتو ذکر کا ذکری، محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ اب جب بھی کوئی، جہاں بھی کوئی تیرا نام لے گا، تیرا ذکر کرے گا، تجھ سے محبت کرے گا، تو بلا شک و شبہ وہ میرا ذاکر بن جائے گا۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ایسے مبالغہ آرائی کی بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کوئی ایک بتا دو جس کو قرب مصطفیٰ نہ ملا ہو اور وہ قرب خدا پا گیا ہو۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے۔ سید احمد رفاعی بیت حضور پر نور میں جاتے ہیں، اس کو اگر خدا کا گھر کہا جائے تو کم نہیں، ساتھ اللہ کا گھر بھی ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تخصیص رکھنی پڑتی ہے اس میں، ضرور حفظ مراتب کا خیال ہوتا ہے، مگر اس جگہ پہ جب سید احمد رفاعی پہنچتے ہیں، جالیے اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اپنے جس بھی ادا میں، جس بھی انداز میں جب وہ کہتے ہیں، حضور انور کا دست اقدس باہر آتا ہے، آپ کے ساتھ 500 اور آدمی ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، آپ چومتے ہیں اور ساتھ سلام بھی پڑھتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب فضائل درود شریف میں اس واقعے کو رقم کرتے ہیں کہ جب وہ گزرے تو سلام پڑھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آئزانہ طور پہ سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے حضور نے دیکھا یہ سید احمد رفاعی ہے، یہ حضور غوث اعظم کے رشتہ داروں میں ہیں، غالباً ماموں ہیں، مجھے پورا یہ رشتہ یاد نہیں، لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ رشتے کی کم، محبت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ باہر آیا اور انہوں نے چوما، 500 اور بندوں نے چوما، ساتھ 555 ہجری کا اس کی سن بھی لکھی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ احمد رفاعی اللہ کا ولی تھا، پہلے فنا پھر رسول تھا، بعد میں فنا باللہ۔ تو جب تک قرب مصطفیٰ حاصل نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اپنے مرز وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ ولایت ایک طاقت کا نام ہے۔ جب اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنے اس کے آگے سجدہ ریز ہوئے کہ سر سجدے میں جھکا، سب سے اعلیٰ مقام بندگی ہے۔ سجدہ عشق اسی سجدے سے ادا ہوتا ہے۔ عشق الہی میں یوں مست و محو ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف طلب میں اور اضافہ چلا ہوتا گیا۔ قرآن کو دیکھا، قرآن نے کہہ دیا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جا میرے آگے تیرا سجدہ قبول ہو گیا، اب اٹھ اس سجدے سے میرے محبوب کے نقش پا کو چومتا چلا جا۔ جو تو اتباع رسول میں تجھے تکمیل ہوگی، اتنا اتنا تیری میرے طرف تیرا قدم بڑھتا جائے گا۔ یا اللہ، عجیب معاملہ ہے کہ چاہتے تجھ کو ہے، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہے، مدد بھی تیری ہے۔ اس نے کہا عبادت اور مدد کے بعد مانگتے کیا ہو؟ آگے نہیں پڑھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو راستہ اگر سیدھا رسول نہیں اس دنیا میں تو اور ہے کون؟ کیا ہاں اس نے مدد اور نصرت ان کے لیے ہے جو سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
یہاں تک معاملہ آنے کے بعد جس کا اتنا کامل یقین ہو گیا، مومن قرار پا گیا، اس کے بعد امر ہوا کہ مدد اور نصرت اور عبادت ان تمام چیزوں کی مقصدیت ایک راستہ ہے۔ یا اللہ وہ راستہ کون ہے؟ خود ہی اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں شکوک و شبہات بڑا ہوگا، یہاں جب کسی کو ماننے والے نہ ہوں گے، جب غیر مقلدین کا دورہ آ جائے گا، تقلید مفقود ہو جائے گی اور گزشتہ سے پیوستہ نہ رہیں گے، سلف صالحین سے انکار کریں گے، اکابرین اسلام سے انکار کریں گے۔ اللہ کے علم میں یہ بات شامل تھی، کیونکہ اگر اللہ نہیں جانتا تو کوئی جانتا ہے؟ اس نے پہلے کہا دی صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ انعام ہے، جن پہ انعام ہے، انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب ہے۔ انعام کن پہ؟ جنہوں نے محبت کی۔ غضب کن پہ؟ جنہوں نے نفرت کی۔ کس سے؟ کس سے؟ خدا کو تو مانتے تھے، رسول سے جنہوں نے محبت کی وہ انعمت علیہم کے دائرے میں آئے، جنہوں نے رسول سے نفرت کی وہ مغضوبین میں ان کا شمار ہوا۔ تو نفرت اور محبت یہ دو ہی پہلو ہیں۔ کربلا میں دیکھو یا احد، خندق، مدینہ، مکہ، جہاں بھی دیکھو دو ہی چیزیں ہیں، یا محبت ہے یا نفرت ہے، اور یہ مسلمانوں میں آج تک چلی آ رہی ہے، یہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے محبت مشن کا جو نام ہے سلسلہ قادریہ مخدومیہ ہے، کلندریہ ہے، لیکن منشور اور نقطہ اور مقصد ایک ہی ہے کہ محبت، کیونکہ لا دین لمن لا محبت اللہ، اس کا دین ہی کوئی نہیں، لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ اعلی حضرت نے اپنے خطبات رضویہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن اس بات کو سوچو کہ محبت نہ ہو دین نہیں اور ایمان نہیں۔ اب یہ سوچنا ہے کہ محبت دین اور ایمان ہے، نہیں، محبت کس کا دین اور ایمان ہے، یہ بات سوچنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ہم نے جب عرض کیا، کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب علیہ من ولدہ ووالدہ ومن الناس اجمعین، محبت میری اتنی ہو کہ ماں اور باپ سے بڑھ کے ہر بندے سے بڑھ کے تو میرے عشق میں اس طرح محو مست ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا سے خبر ہو کے ہر فلسفی اور دانا کی لاجک کو ٹھکراتے ہوئے، اپنے ذہنی نکات کو رد کرتے ہوئے فقط اور فقط محمد میں ضم ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ سیدھا تو محبت تھی اور محبت رسول تھی، ہم نے اپنے راستے الگ جدا کر لیے، یہ ہماری غلطی ہے۔ یاد رکھ، اگر تو محبت محمد کا راستہ علیہ السلام آپ کا راستہ ترک کرے گا تو پھر نفرتوں کے انبار تیرے منہ پہ دے مارے جائیں گے، پھر تو مغضوبین میں ہے۔ عقل میں ابو جہل بڑا تھا، محمد کو نہیں پہچانا، کہا یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو یہاں پہ آ کے نتھارا ہوتا ہے، ایک ڈیفرنس، ایک جو فرق ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے حضور کو پہچان گیا عقل اس کی ہے، جو پہچان سے قاصر رہا عقل اس کی نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کی محبت کی یہ محفل ہے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں روزانہ یہی کہہ رہا ہوں، اس وقت اگر ضرورت ہے مسلمانوں کے اتحاد کی تو اتحاد فقط ایک لفظ میں ہو سکتا ہے، وہ محبت ہے۔ دشمنوں نے تمہیں مختلف فرقوں میں بانٹ کے تمہارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اس چیز کو سمجھو، ساری چیزیں چھوڑ دو، حضور کی اس حدیث پہ آ جاؤ کہ ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کے اگر حضور کو چاہا جائے تو مسلک درست ہو جاتا ہے۔ جس مسلک میں اتنی چاہت نہ ہے وہ اپنے آپ کا قبلہ درست کرے۔ نہ کسی کو ہم کافر سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں، ایسے کافر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے گھر کو بھولے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بات گھر والوں کی تھی، جب در والوں سے پہنچی معاملہ غلط ہو گیا۔ اگر گھر والوں کو پکڑتے تو بات اور تھی۔ یہاں کسی مولوی کو تکلیف ہو تو 100 بار ہو،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ تفسیر روح البیان نے بھی اس کو نقل کیا، اور صاحب نظر اس کو پڑھتے ہیں، صاحب علم غور کرتے ہیں، جن کا علم نافع ہے وہ اس حدیث کو چومتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ حب آل محمد، حب محمد و آل محمد و اصحاب محمد و اولیاء محمد، یہ سب حب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرن کثیرن کثیرن۔